بہت اچھے لفظوں کا انتخاب کر رہے ہیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے دونوں پرسپیکٹیوز کو دیکھیں. دیکھیے ہمارے ہاں 9/11 کے بعد سول ڈیموکریٹک اسلام کے نام سے رینڈ کارپوریشن نے ایک ڈاکومنٹ شائع کیا جی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی 4 بنیادی نئی تقسیمات کی جائیں گی: فنڈامنٹلسٹ، ٹریڈیشنلسٹ، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ. سیکولرسٹ وہ ہیں جو دین کو لائک اینی ادر ریلیجن صرف ایک پرسنل میٹر مانتے ہیں. ماڈرنسٹ وہ ہیں جو جدت پسندی کے تناظر میں دین میں تحریف کرنے اور شکل کو مسخ کرنے کے لیے بھی نعوذ باللہ تیار ہو جاتے ہیں. فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی روایت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس روایت پر اس قدر قائم رہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 انتہاؤں کے مابین پھنس گئے ہیں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمزم ہے. جی مذہبی انتہا پسندی بھی موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری طرف سیکولر انتہا پسندی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں اسلام کا وہ اعتدال کا یعنی پیغام اور محبت کا پیغام ہے جس نے اس پوری دنیا کو فتح کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے اپنے دین میں غلو کا شکار نہ ہو جاؤ. واہ واہ. اس غلو کو، تشدد کو ایکسٹریمزم بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اسے تطرف کہتے ہیں، اور بہت ساری اس کے لیے اصطلاحات ہیں جو اس وقت ماڈرن ڈے ورلڈ کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں. آپ اس میں ایک بات پر اور توجہ کیجئے کہ امام غزالی ایک کتاب لکھتے ہیں الاقتصاد فی الاعتقاد. بعض اوقات یہ شدت پسندی انسان کے عقیدے میں بھی آتی ہے، فکر میں بھی آتی ہے، عمل میں بھی آتی ہے، اور اس کے 2 بنیادی اسباب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنی پرسنل اوپینین کے بارے میں اس قدر پریجوڈس ہو جاتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ درست ہے، اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ غلط ہے. آپ سیکنڈ ڈفرینس آف اوپینین کو آپ تسلیم نہیں کرتے. دوسرا جو بنیادی سبب بنتا ہے وہ سوء الظن، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا. اور یہاں پر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح شاہ صاحب نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ اس ریلیجیس ایکسٹریمزم کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے دور بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے علماء کے مابین جو ریلیجیس سیکٹیرینزم ہے پاکستان میں وہ بہت سختی کے ساتھ وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کے جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں انہوں نے پیغام پاکستان کے نام سے ایک ایسا نیشنل نیریٹو پاکستان میں متعارف کروایا کہ یہ جو ایک دوسرے کی تکفیری مہم پاکستان میں جاری ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو پورا پروپیگنڈا کرنے کی جو پوری ایک مہم جاری، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان میں ریلیجن کو پروپیگنڈے کے لیے، پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بھرپور طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہماری جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک یعنی عربک کیلی گرافی اگر کسی عورت کے لباس پر ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس عورت کو لباس اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ عربی کے حروف کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، لیکن اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو گستاخ قرار دے کر لوگ مارنے کے لیے چڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں باقاعدہ ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آج تک بلاسفیمی کے اندر کسی شخص کو یعنی ڈیتھ پینلٹی ہوئی نہیں ہے. تو دونوں طرح کی ہمارے ہاں انتہائیں موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اعتدال پسندی کا، محبت کا وہ پیغام اختیار کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اب اس کا ایک اور پہلو ہے، ویسٹ جب ریلیجیس ایکسٹریمزم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ان کے نزدیک یہ معنی مراد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ صرف اسلام الحق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فالس ہے، وہ الباطل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمام مذاہب کو برابری کا مرتبہ دے دیا جائے. اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، آپ ایتھیزم، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام مذاہب کو پیرالل برابر کھڑا کر دیا جائے اور حق اور باطل، ایمان اور کفر کی تمیز ختم کر دی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی یعنی کنفیوژن ہے جس کا ہمارے ذہنوں میں دور ہونا ضروری ہے. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پر تمام مذاہب کو برابر کر دیا جاتا ہے اور انٹرسیکٹ ہارمنی کے نام پر حق اور باطل کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے. میں یہ واشگاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو حرام قرار دیا ہے. فرقہ بنانا، فرقے میں شامل ہونا، چاہے مجھے یہ بات پسند ہو یا ناپسند ہو،
فرقہ بنانا اور اس میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ وَلَا تَفَرَّقُوا کے اندر فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ فرقہ پیدا کب ہوتا ہے, ایکسٹریمزم کب پیدا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل لو اور ایسی اتباع اور اطاعت جس میں انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. جب غیر مشروط وفاداری, غیر منقسم محبت انسان کسی اور کے لیے مان لے تو وہاں نعوذ باللہ پھر حضور کا مد مقابل کسی اور کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور غیر اعلانیہ نعوذ باللہ من ذالک نبوت کے اندر شرک کیا جاتا ہے. تو جس طرح سے نعوذ باللہ اللہ جیسی صفات کسی اور کے لیے مان لینا شرک اور کفر ہے, اسی طرح سے جب اللہ کے نبی کی صفات کسی اور کے لیے مان لی جائیں وہاں سے پھر انسان کفر اور شرک کی طرف مائل ہوتا ہے. تو میں کنکلوڈ کروں گا اس بات کو کہ ویسٹ کا جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کا تصور ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسلام الحق ہے, اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ الباطل ہے.